ثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک صلوات پڑھے سب مل کر محمد عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ مسلسل آپ لوگ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ تقریباً 2 بجنے میں کچھ منٹیں باقی رہ گئی ہیں اور رات کو 2 بجے یہ مجلس ہو رہی ہے کیرانہ شاملی مظفر نگر میں. اور یہی وہ مجمع ہے، یہی وہ عزا خانہ ہے، یہی وہ منبر ہے کہ جہاں پچھلے سال میں نے عشرہ مجالس سے خطاب کیا تھا اور مسلسل آپ لوگوں کے سامنے 10 روز تک گفتگو جاری کی. آپ حضرات میری آواز سے اور آپ واقف ہو گئے ہوں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میری طبیعت اس وقت جس حال میں ہوں یہ صرف جناب سیدہ کا صدقہ ہے کہ میں منبر پر بیٹھا ہوں، ورنہ میری طبیعت کیسی تھی. جو اہل کرنال میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، مولانا مدر صاحب اور یہاں سے زمین بھائی وغیرہ گئے تھے تو وہ بہتر جانتے ہیں. صرف اس لیے کہ آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے اور ہمارے محترم بھائی علمدار بھائی اور شارف بھائی کا اصرار تھا، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے درمیان آ گیا. اور میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے سامنے حائل نہیں رہوں گا. 10-15 منٹ کی گفتگو ہوگی میری اور زیادہ زور نہیں لگا پاؤں گا، بشرط ہے کہ آپ لوگ جاگتے ہوئے سنیں. اور یہ میرے لیے سعادت ہے اور میں آج سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے اور بے شک اسی کا احسان ہے. رات کو 2 بجے اتنا بڑا مجمع یہاں پر ماشاءاللہ بیٹھا ہے، یہی میری خطابت کی معراج ہے. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک مجھے پروردگار حق محمد و آل محمد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک میری صحت کے لیے آپ لوگ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم
مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ۔ دیکھیے یہ مجمع باب مدینۃ العلم کا خیراتی ہے۔ کہ بیٹا میری جان یہ کیمرہ دائیں طرف لے آؤ، مجمع کو مجھے روبرو دیکھ لے تو اس کو دائیں طرف لے آؤ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے آپ محمد والے۔ پروردگار عالم، دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ باب مدینۃ العلم کے خیراتی ہیں۔ یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے۔ اگر میرے کلام میں وزن ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور بولیں۔ اور میں تو جس شاملی کیرانہ کو جانتا ہوں یہ اپنی پیدائشی سماعت کی وجہ سے میں اسے پہچانتا ہوں، اور چونکہ ماشاءاللہ یہ کئی چینل والے ہمارے گلزار غازی صاحب ہیں، خدمت زہرا ہیں، تمام چینل والے ماشاءاللہ اس کو عالمی پیمانے پر نشر کر رہے ہیں۔ اور میں جب بھی تقریر کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف اس مجمع کے لیے تقریر نہیں کرتا جو میری نگاہوں کے سامنے موجود ہو، اس لیے کہ ذکر ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی شخصیتیں عالمی ہیں، تو عالمی شخصیتوں کا ذکر بھی عالمی پیمانے پہ ہوتا ہے۔ کہ ماشاءاللہ ہمارے پولیس والے بھی ان مجلسوں میں آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر قوم، ہر طبقہ، ہر مرتبہ فکر کا انسان اس سرشادہ پر آتا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ ابھی سرزمین ہریانہ کرنال میں بھی جب میں مجلس میں پڑھ رہا ہوں تو وہاں ماشاءاللہ سے کافی ہمارے ہندو بھائی آ رہے ہیں مجھے سننے کے لیے، اور صرف برہمن ہی نہیں بلکہ وہ گجر سماج کے ہمارے ہندو بھائی بھی وہاں پر مجلس سے سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں تو واقعی جوش ملی آبادی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے ہمارے ہیں حسین۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے آپ لوگ۔ پروردگار اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اسی آیت کو میں نے آج تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں سے ہی موضوع گفتگو قرار دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ہے نا؟ ہمارے سماج میں، مسلم معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں، دن رات اللہ 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 اللہ، اور بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہی سچے اللہ والے ہیں اور انہی کو اللہ کی معرفت ہے، یہ تو سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے خالی اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان دعووں کا معیار اور اسٹیٹس کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے نا؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ ہم دن رات یہ کہتے رہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کمال تو تب ہے کہ ایک دن علی خود کہہ دے ہاں تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دن رات جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو اللہ خود ہی ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا قل ان کنتم تحبون اللہ،
یہ تو تم لوگ دعوے کر رہے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ پروردگار تیرے بندے کیسے ثابت کرے کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میرے محبت کے پیچھے چلو۔ پوری توجہ کیجئے گا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعاً اللہ والے ہو، دیکھیں قبلہ کوثر زیدی صاحب جیسی شخصیت، عالمی شخصیت یہاں پر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے کہ جو تم لوگ ہم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو محبت صرف دعوے سے نہیں ہوگا، فَاتَّبِعُونِی، میرے محمد کے پیچھے چلو۔ ٹھیک ہے پروردگار، ہم تیرے نبی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم تیرے نبی کے پیچھے چلتے ہیں، تو پروردگار کیا ہم محشر میں کامیاب ہو جائیں گے فقط تیرے نبی کے پیچھے چل کر؟ اس لیے کہ نبوت تو تیرے آخری نبی پر مکمل ہو گئی، نبوت تو نے آخری نبی پر مکمل کر دیا، تو اب تیرا نبی جب اس دنیا سے چلا گیا تو اب 1400 برس سے مسلمان کس کے پیچھے چلے، صاحب ایمان کس کے پیچھے چلے؟ تو اللہ قرآن کا جواب قرآن میں ہی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، دیکھو تم اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور وہ جو میرے نبی پر ایمان لایا ہے، اور وہ جو میرے نبی کی نصرت کرے، اور جو میرے نبی کے پیچھے چلے، تو پروردگار کیا فقط تیرے نبی کے پیچھے چلنا کافی ہے؟ اللہ آیت میں آگے بڑھ کے کہہ رہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی، فقط میرے نبی کے پیچھے چلنے سے کام نہیں چلے گا، اس نور کے بھی پیچھے چلنا پڑے گا جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی، اس نور کے بھی پیچھے چلو جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، کامیاب ہونے والا وہی ہے، کامیاب وہ نہیں ہوگا جو فقط نبی کے پیچھے چلے، کامیاب وہ ہوگا جو نبی کے ساتھ اس نور کے پیچھے چلے جو نبی کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ہم نے پوچھا پر یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون سا نور آیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو پتا چلا نبی کے ساتھ نور علی آیا ہے۔ تو اب ہم سے نہ پوچھے کہ کامیاب کون ہوگا، بھئی پانچوں وقت تم بلاتے رہو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر اللہ کہہ رہا ہے کامیاب وہی ہے جو علی کے پیچھے ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ جو اس نور کی اتباع کرے، جو اس نور کی پیروی کرے جو میرے محمد کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب نبی کی اتباع کرنا ہے۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ نبی جو کہے اس کو مان لینا ہے۔ اگر نبی کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا ہے، اگر نبی کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا ہے، اگر نبی کہے سو جاؤ تو سو جانا ہے، اگر نبی کہے جاگ جاؤ تو جاگ جانا ہے، اگر نبی کہے کلام کرو تو کلام کرنا ہے، اگر نبی کہے سلام کرو تو سلام کرنا ہے، اگر نبی کہے جنگ کرو تو جنگ کرنا ہے، اگر نبی کہے صلح کرو تو صلح کرنا ہے۔ نہیں پہنچا کرانا کا مجمع، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر میرا نبی کہے کھڑے ہو تو بیٹھنا حرام، اگر میرا نبی کہے کھڑے ہو تو بیٹھنا حرام، اگر میرا نبی کہے جاگو تو سونا حرام، اور اگر میرا نبی کہے چپ رہو تو رونا حرام۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
منزل محبت کہ اگر محبت ہے تو میرے محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اچھا، اسی محبت کا اسٹیٹس جب بلند ہو جاتا ہے، یہی محبت جب اوج کمال پر پہنچ جاتی ہے تو یہی محبت پھر مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب ہی میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، سورہ مریم کی 96 آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو عمل صالح اور ایمان کے میزان ہیں، ہم نے ان کی مودت لوگوں پر واجب کر دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، محبت کی جب منزل ایکسٹریم پر پہنچ جاتی ہے، محبت جب منزل شدت پر پہنچ جاتا ہے، محبت جب یوں آسان کر دوں میں کہ محبت جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جب مصلحتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس مقام کا نام ہے مودت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے میزان ہیں، ہم نے ان کی مودت، ان کی محبت لوگوں پر واجب کر دی ہے۔ ہم نے اپنی مخلوقات کے دل میں ان کی محبتیں ڈال دی ہے۔ پھر پروردگار آگے بڑھ کے کون ہے یہ لوگ؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ جن کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی محبت لوگوں پر واجب کر دی ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو اب اس مجمع میں تو بتانا دشوار نہیں ہے۔ اگر اس مجمع میں میں پوچھوں تو بچہ بچہ کہے گا وہ لوگ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تو اب میں کہوں گا نا، میرا حق ہے کہ اللہ سے سوال کروں کہ پروردگار جن لوگوں کی محبتیں، یعنی محمد و علی و فاطمہ و حسنین کی محبتیں جب تو نے لوگوں پر واجب کی، تو پروردگار آیت میں ان کے نام بھی لے لیتا، آیت میں علی بھی لکھ دیتا، فاطمہ کہہ دیتا، حسن کہہ دیتا، حسین کہہ دیتا، آیت میں ان کے ناموں کو بھی لے لیتا تاکہ بات واضح ہو جاتی۔ اللہ نے کہا تم منافقوں کا مزاج نہیں جانتے ہو، بڑے بھولے مولوی ہو۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آیت میں ان کے نام لکھ دیتا تو اللہ جانے کتنے منافق ہیں جو اپنا نام علی رکھ لیتے، حسن رکھ لیتے، حسین رکھ لیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے کہا کہ دیکھو، آیت میں نے نام کی نہیں کام کی بات کی ہے۔ ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آیت میں اللہ نے نام کی نہیں، اللہ نے کام کی بات کی ہے۔ اللہ نے کبھی کبھار اشارہ مظروف کی طرف ہوتا ہے مگر مراد ظرف ہوتا ہے۔ اللہ نے اشاروں میں بتایا کہ پہنچنا تمہارا کام ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ پھر اللہ وضاحت بھی کر رہا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کہتا ہے نا کہ یہ اگر ہدایت پانا چاہو تو ہدایت پانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور گمراہ ہونے والوں کے لیے پھر یہ گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان اگر خود گمراہ ہونا چاہے، ورنہ یہ کتاب تو ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے نا۔ پوری توجہ، اب پروردگار ذرا وضاحت بھی تو فرما دے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آخر وہ لوگ کون ہیں کہ جن کی مودت تو نے واجب کی ہے۔ تو اللہ سورہ مائدہ کی 54ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ پوری توجہ کیجئے گا۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اس دین سے گمراہ ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو لا کر رکھ دیں گے، تمہارے سامنے ایسے لوگوں کو لا کر رکھ دیں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور جن سے خود اللہ محبت کرتا ہوگا۔ پوری توجہ کیجئے گا، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پہ نرم ہوں گے، جو کافروں پر سخت ہوں گے، تو ان لوگوں کی اللہ نے پہچان واضح کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنوں پہ نرم ہوتے ہیں، کافروں پر سخت ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بھی فیصلہ کیجئے کہ کافروں پر کون سخت تھا؟ کافروں پر وہ سخت تھا جو ہر میدان میں لاپتہ تھا، یا کافروں پر وہ سخت تھا جو ہر میدان سے لاپتہ تھا؟ ایک صلوات پڑھے آپ سب مل کر محمد والما۔ پانی ٹھنڈا ہے بالکل، آپ پہلا رہنے دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، کون ہے کافروں پر سخت؟ کون ہے کافروں پر سخت؟ توجہ، اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، دیکھو ہم نے آسمان سے لوہا اتارا جو کافروں پر سخت ہے، جو دشمنوں پر سخت ہے۔ اب تلاش کرتے رہو کہ کہاں سے لوہا آیا، اب تلاش کیجئے کہ لوہا کہاں آیا، کب آیا، کس کے لیے آیا۔ کہاں مولانا وہ جنگ احد میں آیا، کون لے کر آیا؟ کہاں وہ جبریل لے کر آیا، کیا قصیدہ پڑھتے ہوئے آیا؟ کہا ہے شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کیا لے کر آیا؟ کہا لوہا لے کر آیا۔ لوہے کا نام کیا تھا؟ کہا ذوالفقار۔ پوری توجہ کیجئے گا، پوری توجہ کیجئے گا۔ اب جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو منافق، یہی تو منافق کی پہچان ہے نا، آیت رہنے کے باوجود بھی انکار کرتا ہے۔ تو منافق کہنے لگا آسمان سے کیسے ذوالفقار آ گیا؟ آسمانوں میں کوئی لوہے کا کارخانہ ہے کیا؟ میں نے کہا ذرا جا، میں تجھ سے سوال کروں گا بقرعید کے دن جب تو یہ کہے گا کہ آسمان سے دمبا آیا تو تجھے بھی بتانا پڑے گا آسمان میں کیا دمبوں کی منڈی ہے؟ تو بھائی جہاں پہ دمبوں کی منڈی ہوگی وہیں پر لوہے کا کارخانہ بھی ہوگا۔ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، وہ جو مومنوں پر نرم ہیں، وہ جو کافروں پر سخت ہیں۔ اور اللہ نے پھر سورہ شعراء میں واضح کر دیا کہ میرے حبیب ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا۔ دیکھیے اب بہرحال بہت بڑے بڑے ذاکرین نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، مگر حقیقت یہ ترجمہ ہے نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی کہ اپنے بچوں سے نہیں بلکہ اپنے بزرگوں سے کہ آپ اپنے بچوں کو عربی سکھائیے۔ اس لیے آپ دیکھیے ہم کسی کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو سلوک ہم قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب آپ بتا دیجئے یا کوئی ایسی زبان بتا دیجئے جو آپ کو آتی نہ ہو اور آپ رٹتے جا رہے ہیں۔ یہ سلوک صرف قرآن مجید کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا مگر رٹے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو عربی آپ پڑھائیں۔ اللہ کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب ان سے کہو کہ ہم اجر نہیں چاہتے،
توجہ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب ان سے کہو ہم کچھ اجر نہیں چاہتے. یعنی اللہ کہہ رہا ہم نے جو تمہیں نمازیں دی ہیں، روزے دیے ہیں، حج دیے ہیں، زکوٰۃ دیا ہے، ان کا اجر ہم نہیں چاہتے، مگر ان کی اجرت دینی ہے. تو اجرت کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربیٰ، ہمارے خاص قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو. یہ فی القربیٰ بتا رہا ہے. عربی میں جب کامن ناؤن کو یعنی پراپر ناؤن میں منتقل کیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں نکرہ اسم معرفہ میں، میں بچوں کے لیے اور آسان کر دوں کہ عربی میں جب کسی خاص شے کی طرف مراد ہو تو الف لام آ جاتا ہے، آل آ جاتا ہے. مثلا بچوں اگر میں ممبر پر بیٹھ کر کہوں کتابن، تو آپ کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے XYZ. اور اگر میں کہہ دوں الکتاب، تو اب الکتاب سے مراد کوئی خاص کتاب ہوگی. تو اللہ بھی جانتا تھا منافقوں کا مزاج، اس لیے اللہ نے فی القربیٰ الف لام لگا دیا. یعنی کہ اگر اللہ فی القربیٰ نہیں کہتا تو اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کے 1400 سال کے بعد کا مولوی قرابت داری کا جو دائرہ ہے وہ بہت دور تک بڑھا دے گا. ساس سسر سب کو، ساسو اماں کو بھی شامل کر لے گا. توجہ کیجیے گا. تو اللہ نے بھی فی القربیٰ عام قرابت دار نہیں، خاص رشتہ دار. اب بس یہ بات میں واضح کر کے اور پھر میری تفصیل میں سمیٹ دوں گا. اور یہ بھی اضافہ میں اپنے وقت کا اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ لائیو چل رہا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان بیچارے جو ہمارے بھائی 2 بجے رات تک یہ لوگ جاگ کر رہے ہیں، تو ان کی بھی اللہ ان کے بھی ویوز کو بڑھائے. اور چونکہ یہ بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ پوری دنیا میں یہ ذکر محمد و آل محمد کو تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں. اور دیکھیے پرانے ذاکرین ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے ٹوٹے ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر ان کے لیے ایک چیز آسانی یہ تھی کہ ان کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. تو سوشل میڈیا نہیں رہنے کی وجہ سے کم از کم، کیونکہ میں خطابت کی تھوڑی بہت مجبوری جانتا ہوں، تو 10 تقریریں جو ہیں کم از کم 2 مہینے تو آرام سے چل جاتے تھے یا ہوں گے. میرے حال بتاؤ والا اللہ بہتر جانتا ہے. مگر آج کے خطیبوں کے لیے سوشل میڈیا کی وجہ سے دشواری یہ ہے کہ ابھی یہاں بولا، ابھی امریکہ میں بھی بیٹھ کر کوئی سن رہا ہے، وہ اس کا بھی کل صبح میسج آ جائے گا عبداللہ آپ نے کرانا میں یہ پڑھا تھا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی مولانا لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہے تھے، تو لکھنؤ میں چونکہ ایک محلے کے بعد فوراً دوسرے محلے میں مجلس ہوتی ہے، تو وہ ایک محلے میں مجلس پڑھ رہے تھے، فوراً ان کو دوسرے محلے میں جا کے مجلس پڑھنی تھی. تو اب جب دوسرے محلے میں مجلس پڑھنے گئے تو وہی مجمع جو پہلے محلے میں تھا وہی مجمع دوسرے محلے میں بھی آ گیا. تو انہوں نے خطبہ ختم کرتے ہی کہا کہ دیکھیے جو مجلس میں وہاں پڑھ کر آ رہا ہوں ابھی وہی مجلس میں دہرانے والا ہوں، لہذا جو سن چکے ہیں وہ جا سکتے ہیں. ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد کا. بہرحال یہ صدقہ ہے محمد والے محمد کا. یہ اس زمانے کے ذاکرین نے ہی اصل میں ہمیں ذکر اور فکر کی جو ہے وہ معراج بخشی ہے، اور ہم تو ہمیشہ ان کو لیجنڈ سمجھتے ہیں. لیجنڈ یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمارے سروں کا تاج رہیں گے. میرے آگے تو ایک گفتگو تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے فی القربیٰ، میرے حبیب ان سے کہو کہ ہمارے خاص قرابت داروں کی مودت دے دیں. اب میں کیسے آپ کو وضاحت کروں مودت کی تفسیر. ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مودت کس کو کہتے ہیں. شارق بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں. مثلا کیرانہ میں میرے اوپر حملہ ہو گیا. جیسے ہی حملہ ہوا شارق بھائی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے. حالانکہ یہ امید نہیں ہے ان سے، ہاں ان کی محبتوں پر مجھے یقین ہے، یہ بھاگ گئے. تو اب جو یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نہیں.
یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کہا مولانا محبت کرتے ہیں تو مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ میں نے کہا محبت یہ کرتے ہیں مجھ سے مگر میری جان سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں مودت کس کو کہتے ہیں؟ میرے اوپر حملہ ہوا اور ضامن بھائی نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی میری جان بچانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں مودت. یعنی جب اپنی جان کے اوپر محبوب کی جان کو فوقیت دے دیا جائے، یعنی جب محبوب کے جان کے سامنے اپنی جان کی کوئی حقیقت نہ رہے، اس کو کہتے ہیں مودت. جیسے مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے. اگر مچھلی کو آپ پانی سے جدا کریں تو مچھلی زندہ ہی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے. اور ایسی مودت ہے کہ اگر ایک پل کو جدا ہو تو مچھلی مر جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ آل محمد سے محبت تو کریں پر ایسی محبت کرے کہ اگر ایک لمحے کو ان سے جدا ہو تو مر جائے. ایسی محبت کریں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے وقت ایسا نہیں